بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آج یہ پارٹ نمبر 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ پارٹ 1 میں آپ نے جو باتیں سنی بچوں کے تربیت کے حوالے سے کہ بنیادی باتیں جن پر ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں وہ یہ تھا کہ بچے یعنی کہ بچوں کی تربیت سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے 2 حدیث پیش کی ہے۔ آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر لیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلے لسٹ میں چلے جائیں۔ بچوں کی تربیت لسٹ میں جا کر پارٹ 1 بھی دیکھ لیں گے۔ ناظرین، آج میں پارٹ 2 میں دیکھتا ہوں 2-3 حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے مطابق باتیں ہوں گی۔ آج میں جو حدیث کو سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، نیک بیوی کے کچھ اور اوصاف، جس کے موضوع سے ایک حدیث ہے جو آپ سماعت فرمائیں۔ عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلى أنها لا تلد أفاتزوجها فناهاه، ثم أتاه الثانية فناهاه، ثم أتاه الثالثة فناهاه، فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، ایک شریف خاندان اور قدر و منزلت والی خاتون کے بارے میں مجھے جانکاری ملی ہے، مگر اس کی یہاں پیدائش نہیں ہوتی، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ وہ دوبارہ آئے اور 12 آئے اور آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن دوسری قوموں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اس حدیث میں صراحت سے یہ بات بیان کر دی گئی کہ شادی کے مقاصد میں اہم مقصد اولاد کا حصول بھی ہے۔ شادی محض جنسی تسکین یا بیوی اور سسرال والوں کے مقام و مرتبہ سے استفادہ کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے اگر قرائن وغیرہ سے عورت کا بانجھ پن معلوم ہو جائے تو اس سے شادی سے اجتناب کر کے ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جس کے اندر افزائش نسل کی استطاعت ہو۔ حدیث نمبر 1 کی طرح اس حدیث میں بھی بیوی کے انتخاب کے معیار کی نشاندہی کی گئی ہے اور عوام میں رائج معیار پر نہ جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ مسلم گھرانوں میں اولاد کی کثرت سے شریعت کو مطلوب ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے تو امت محمدیہ ان سب کے بیچ سب سے بڑی امت ہوگی، اور یہ چیز ہمارے نبی کے لیے باعث افتخار ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی کثرت کے ساتھ ان کی اچھی تربیت بھی شرعی مطلوب ہے۔ نیک دین
پسند اور اعلیٰ اخلاق و صفات کے حامل لوگوں پر ہی فخر کیا جاتا ہے اور ان کی موجودگی سے خوشی اور مسرت ہوتی ہے، نہ کہ دین بیزار اور سیرت و کردار سے تہی دست لوگوں سے۔ اس لیے اولاد کی کثرت کو تربیت کے عمل سے جدا کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جس طرح اولاد کی کثرت شرعی مطلوب ہے، ٹھیک اسی طرح ان کی اچھی تربیت بھی مطلوب ہے۔ الحمدللہ اس وقت تعداد کے اعتبار سے مسلمان عیسائیوں کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے، مگر ان میں اسلامی تربیت کی بڑی کمی ہے، جس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ چوتھی حدیث، جمعہ کے وقت کی دعا اور تربیت۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کا کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ کرے اور یہ دعا پڑھ لے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز اولاد سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ اگر اس جماع سے ان کی تقدیر میں اولاد لکھی ہوگی تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح و فلاح پر دھیان دینے کے مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جماع اور ہم بستری کو صرف جنسی تسکین کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس موقع پر بھی انسان اللہ کو یاد رکھے، ساتھ ہی اپنی آنے والی اولاد کی شیطان سے حفاظت کو بھی مد نظر رکھے۔ اس کے لیے مذکورہ دعا کا ورد کرنے کی اس کو ہدایت کی گئی ہے، اور اس کا فائدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر اس جمع کے نتیجے میں کوئی بچہ وجود میں آتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا۔ شریعت کی نظر میں بچے کا تحفظ اور شیطان اور شیطانی اعمال و حرکات سے اسے بچانا کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ شریعت کی حکیمانہ نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت انسان اور ساری کائنات کا خالق ہے۔ مخلوق کے نفع نقصان اور اصلاح و فساد کو اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ اس کا عین احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو شریعت کے نور سے نوازا ہے اور ایسے بے شمار حقائق سے آگاہ کیا ہے جن کا انہیں قطعاً علم نہ تھا۔ آج نافرمان اور بے راہ اولاد کی کثرت سے ہمارا معاشرہ شاکی ہے۔ نئی نسل کی اکثریت شیطان کے نصب کردہ جال میں بڑی تیزی سے پھنستی جا رہی ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب مذکورہ ہدایت نبوی دعا بوقت جمعہ سے غافل ہونا ظاہر ہے، اور یہ کہنا مبالغہ ہوگا کہ شادی شدہ جوڑوں کی اکثریت ان تعلیمات اور ہدایات سے ناواقف ہے، لہٰذا اس پر عمل کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی دیکھیں۔ بچے کے لیے جینے کا حق۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نداء وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرو۔ اس حدیث شریف میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ بتلایا گیا ہے کہ آدمی اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ زندگی رہے گی تو کھانے پینے میں وہ بھی شریک ہوگی، جس سے وہ معاشی تنگی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسلام سے قبل اس قبیح فعل کا بعض لوگ ارتکاب کرتے تھے، اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی صراحت سے اس کا تذکرہ کر کے اس سے روکا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ سب کو رزق فراہم کرنے والے ہم ہیں۔ در حقیقت یہ عمل بلکہ یہ تصور ہی انسان کے مادہ پرستی اور اس کے حرص و ہوس کی انتہا کو پہنچنے کی علامت ہے۔ آج کی مہذب اور ترقی یافتہ دنیا میں اس تصور کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو چکی ہے، اور مختلف بہانوں سے اسقاط حمل اور دوسرے طریقوں سے بچوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر بھی یہ دنیا حقوق انسانی اور حقوق اطفال کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، اور اپنے آپ کو تہذیب و تمدن کا علم بردار اور انسانیت کا سب سے بڑا بہی خواہ مانتی ہے۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اس فاسد نظریے کی قباحتوں کو آشکارا کرتے ہوئے اس مذموم حرکت پر پابندی لگا دی تھی، اور بچوں کو زندہ رہنے کا نہ صرف حق عطا کیا بلکہ ان کو جملہ انسانی حقوق سے نوازا۔ اس حدیث کے ذریعے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ کبھی اپنی اولاد کو اپنے لیے بوجھ نہ تصور کرو، اور اس فکر سے پریشان نہ رہو کہ میں ان کو کہاں سے کھلانے پلانے اور دیگر ضروریات کا انتظام کروں گا۔ جس ذات نے آپ کو رزق فراہم کیا ہے وہی ان کو بھی فراہم کرے گی۔ اگر اس تصور سے منہ موڑ کر تم ان سے حق حیات طلب کرنے کے مجرم پائے گئے تو تم بڑے گناہ کہ مرتکب ہو جاؤ گے، اور اللہ کے عذاب سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے ان تمام باتوں کو اپنے تمام جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں، اور ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں۔ ناظرین، میں آج اس پارٹ 2 میں اتنی ہی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میں حاضر ہوتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں، نئے موضوع کے ساتھ، پارٹ 3 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔